ہاللیلویا۔ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے آج اپنی تربیت کے لیے دیکھیں گے افیسیوں کا خط جو کہ پولس رسول کی معرفت لکھا گیا ہے، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر ہم 16 آیات تک دیکھیں گے۔ افیسیوں 4 باب 13ویں آیت سے 16 آیات تک یہاں پہ لکھا ہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے یونٹی ان چرچ، کلیسیائی اتحاد۔ اور افیسیوں کا جو خط ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے، اور اگر ہم اس کے تھیم کو دیکھیں تو وہ اس کا تھیم بھی جو ہے وہ اس کا مین تھیم یونٹی ان کرائسٹ ہے۔ اور پول جو ہے وہ ایشیا مائنر کے کرسچنز کو، مسیحیوں کو یہ خط لکھ رہا ہے، اور وہ اس بات کے بارے میں ان کو تاکید کر رہا ہے کہ نمبر 1 کہ وہ مسیح پر ایمان رکھیں اور اس میں یونائٹ ہوں۔ افسس جو ہے وہ ایک بڑا ہی کاروباری اور مختلف قسم کے لوگوں کے آنے جانے کا ایک بڑا زبردست شہر ہے، اور اس کے جو مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر ارتمس دیوی کا مندر بھی ہے جو کہ اس دور کے عجائب میں سے تھا۔ افسس کے مسیحیوں پر ایک بڑا پریشر یہ بھی تھا کہ وہ رومنز کی روایات کو اور ان کے دیوی دیوتاؤں کو مانیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ان تمام پریشرز کو دیکھتے ہوئے، ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے بہت سے مسیحی جو ہیں وہ ایمان سے برگشتہ ہونا شروع ہوئے، اور بہت سی چہم گوئیاں ان میں آنا شروع ہوئیں، اور پول جو ہے وہ ان کو دلیر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، مسیح میں قائم رہنے کے لیے اور یونائٹ کرنے کے لیے یہ ایک انکریجبل لیٹر لکھتا ہے، تاکہ وہ مسیح پر ایمان رکھیں، تاکہ وہ یونائٹ ہوں۔ اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں بائبل کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائبل کی ترتیب ہے وہ ہمارے پاس کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، وہ ہمارے پاس تھمیٹک آرڈر میں ہے، کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ کی جو سب سے پہلی تحریر ہے وہ گلتیوں کا خط ہے، اور اناجیل میں سب سے پہلے مرکس کی انجیل لکھی گئی۔ لیکن جب اس کو تھمیٹکلی آرڈر میں جو ٹرانسفر کیا گیا تو ہم سب سے پہلے اناجیل کو دیکھتے ہیں، پھر ہم لوگ اعمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اور پھر لیٹرز کو دیکھتے ہیں۔ وائی لیٹرز کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں؟ اگر ہم لوگ ترتیب کو دیکھیں تو سب سے پہلے اناجیل آتی ہیں، یعنی خوشخبری کا پیغام جو مسیح کا پیغام ہے۔ اس کے بعد ان اناجیل کی ایپلیکیشن ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتی ہے، اور اس ایپلیکیشن سے آنے والی مشکلات کو کیور کرنے کے لیے اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط لکھے جاتے ہیں۔
سو ایک بڑا ہی خوبصورت آرڈر ہمیں ملتا ہے، اور لیٹرز کی لکھنے کی بڑی وجہ ہے کہ کلیسیاؤں میں جو معاشرتی اور معاشی مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کو ایڈریس کیا جائے، اور پھر ان کے بارے میں کلیسیاؤں کو لکھا جائے، ان کو درست کیا جائے، ان معاملات کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے پال اور باقی رسول جو ہیں وہ کلیسیاؤں کو خطوط لکھتے ہیں تاکہ ان کے مسائل جو ان کے سننے میں آ رہے ہیں وہ درست ہو سکے۔ کیونکہ پال جب بھی منادی کرنے جاتا تھا اس کے مائنڈ میں ایک بات ضرور ہوتی تھی کہ میری اس منادی کے بعد جو ہے وہ یہ پرابلم ضرور آئیں گی، کیونکہ جھوٹے استاد اور جھوٹے بھائی جن کا پال غلطیوں میں بھی ذکر کرتا ہے اور تیموتھیوس میں بھی ذکر کرتا ہے جھوٹے استادوں کا، اس کو پتا تھا کہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ سو یہ لیٹر جو ہے یہ اپنی طرز کا ایک اہم لیٹر ہے، اور تھیولوجیکلی یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے جب ہم اس کو ایکسیجیٹ کرتے ہیں۔ سو یہاں پر وہ چرچ کو کہہ رہا ہے چوتھے باب میں، جو کہ ایک یونٹی کو ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے جب تک ہم، سب کہیں جب تک، جب تک، جب تک ہم، میرے پیچھے بولیے گا، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایسا ہی ہے، بیسکلی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ چین سے نہیں بیٹھنا جب تک۔ اور یہ ایک ایسا پیک پوائنٹ ہے جس پر آج کلیسیا کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ جو مسائل ہمیں لیٹرز میں رسول ایڈریس کرتے ہوئے ملتے ہیں یہ آج بھی کلیسیاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ آج بھی جھوٹی تعلیم کلیسیا کو فالو کر رہی ہے، آج بھی جھوٹے بھائی جو ہیں وہ کلیسیا میں گھس کر کلیسیا کے لوگوں کو خدا کے غلط تعلیمات دے رہے ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں۔ اس لیے کلیسیا کا یونائٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یونٹی کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف اکٹھے ہو کر دعا کریں یا صرف اکٹھے ہو کر کھائیں پئیں، بلکہ ہمیں ہر بات میں یونائٹ ہونا ہے، ہر طرح سے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ابھی جو حوالہ پڑھا گیا تھا 6 باب کا، اس میں بھی پال جو کہہ رہا ہے کہ اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، یونائٹ بنو۔ یونائٹ کیسے ہوگے؟ جب ہم اس کے، یہ کلیکٹیو جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں اس کے ہتھیار جو ہیں وہ باندھ دینی ہیں، روحانی ہتھیار جن کے بارے میں کلام بات کر رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے بلا ناگا ہر روز میرے لیے بھی دعا کیا کرو اور مقدسین کے لیے بھی دعا کیا کرو، ہر روز بلا ناگا، اس میں کوئی بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو بلا ناگا اپنے لیے دعا نہیں کرتے، سو ایک دوسرے کے لیے کیسے کریں گے؟ سو میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ہر طرح سے جب تک ہم پاکیزگی ہمارا لائف سٹائل نہیں بن جاتی، جب تک دعا ہماری عادت نہیں بن جاتی، جب تک خدا کا کلام ہماری فرسٹ پریورٹی نہیں بن جاتی، تب تک ہمیں ہر روز کوشش کو جاری رکھنا ہے کہ ہم اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنتے چلے جائیں۔ کرنتھوس کی کلیسیا کو پال کہتا ہے کہ اس کی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جاؤ۔ کیوں کہتا ہے درجہ بدرجہ؟ کیونکہ ہر درجہ پر خدا آپ کو ایک نئی بات سکھاتا ہے، ہر درجہ پر خدا آپ پر ایک نیا مکاشفہ کھولتا ہے، ہر درجہ پر خدا آپ کو اسپرچولی گرو کرتا ہے تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔
اگر ایک 2 کلاس کے اسٹوڈنٹ کو میٹرک لیول کی بک دے دیں گے تو وہ کبھی نہیں پڑھ سکے گا. درجات میں بڑھتا ہے, ہر کلاس میں وہ اپر لیول سٹڈی لیتا ہے, اور پھر جب پی ایچ ڈی تک پہنچتا ہے تو اس کا مائنڈ مکمل طور پر اسٹریچ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بہت سی بڑی بڑی باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. خدا بھی ہمیں اسی طرح درجات میں بڑھاتا ہے, اس لیے فکر نہ کیا کریں کہ ہمیں ساری باتیں سمجھ نہیں لگتی. خدا سے دعا کریں, وہ آپ کو درجات میں بڑھائے گا, اور نہ ہی کبھی بھی آپ سارے نالج کو لے سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ خدا کی ذات بہت بڑی ہے اور ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں آپ خدا کو جس قدر زیادہ سمجھ سکیں وہی آپ کے لیے کافی ہے. ہر روز ہمیں اس میں بڑھنا ہے. یاد رہیں کہ ہم 100% نہیں ہیں. ہاں, ہم لوگ 10% ہیں, ہم لوگ 30% ہیں, 40% ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ انکریز یور نمبر آن ڈیلی بیسس. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ دعا کرنا شروع کریں. اگلے دن آپ 1.5 گھنٹہ دعا کرنا شروع کریں. اگر آپ 10 ورسز پڑھتے ہیں تو اگلے دن آپ 20 پڑھیں, پورا باب پڑھیں, 2 باب پڑھیں. گریجولی انکریز ہونا شروع ہوں تاکہ آپ کی روحانی گروتھ کو دشمن کبھی بھی روک نہ سکے. اور یہاں پر پال ہی بھی یہی بات کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے جب تک ہم سب کے سب, کوئی ایک نہیں, مسیح کی دلہن کو اس کے لیے ایک جیسے ہونا ہے, جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور کیا لکھا ہے کہ یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں, تاکہ, وجہ کیا ہے, تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوب ہوں. آج ہم تھوڑی سی بھی ہمیں کوئی باز پرس کرے یا کوئی بھی ایسی بات بتائے تو ہم لوگ کلیسیا چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, فلاں کلیسیا میں آ جاؤ, وہاں پہ بڑے موجے ہوتے ہیں. فلاں کلیسیا میں آؤ, وہاں پر کھانا بھی ملتا ہے. ہم ایسے بہتے اڑتے پھرتے اور بہت سی کمزوریوں کو لے کر ہم اپنے ساتھ گردش کرتے رہتے ہیں, اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم لہروں کی مانند جو ہیں وہ اچھلتے پھریں. That's why you need unity. That's why you need prayer. ایک دوسرے کے لیے بلا ناگا دعا کرو, ہر روز ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. جب پال کہتا ہے کہ اے بھائیو, تو وہ کلیسیا کے ان تمام ایمانداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے جو اس کے ساتھ مسیح میں شریک ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو جب بھائیوں کی بات آتی ہے تو بہنیں پریشان نہ ہوں کہ بہنوں کی بات نہیں اس نے کی, وہ بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ وہ بھی مسیح میں ہیں, وہ بھی ایماندار ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے نہ پھریں, بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہیں. اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام. تو ان کو سچائی کے وسیلہ سے الگ کر. اور تیرا کلام کیا ہے؟ تیرا کلام کیا ہے؟ سچائی ہے. خدا کا کلام سچائی ہے. تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی کیا کرے گی؟ تمہیں آزاد کرے گی. آزادی کا کیا مطلب ہے؟ سوری, ہر ایک چیز سے آزادی, دشمن سے آزادی, گناہ سے آزادی. سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے. سچائی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی اتھارٹی کو کس طرح یوز کرنا ہے. جب ہم سچائی کو جانتے ہیں تو اصل میں ہم اس راہ پر آ جاتے ہیں جو راہ ہمارے لیے متعین کی گئی ہے خدا کی طرف سے, تاکہ ہم اس پر چلیں اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہماری واک ہو. سچائی کا مطلب ہے اوریجنل انفارمیشن. اور جب آپ کے پاس اوریجنل انفارمیشن ہے تو فیک جو ہے
وہ پھر آپ کی زندگی میں کام نہیں کر پائے گی. فار ایگزامپل میں کہوں کہ میرا نام پاسٹر یونس ہے اور میں ریما اسمبلیز کا چیئرمین ہوں. سو آج کے بعد سب نے اپنے بزنس کی پہلی کمائی مجھے دینی ہے. سو کتنے لے کر آئیں گے؟ کتنے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اوریجنل انفارمیشن ہے. فیک انفارمیشن آپ کو متاثر نہیں کر پائے گی کیونکہ آپ اوریجنل کو جانتے ہیں. ہو از دا چیئرمین آف ریما اسمبلیز؟ پاسٹر یونس کون ہے؟ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی منسٹریز کے پاسٹرز بن کے لوگوں سے چندہ منگواتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے اور آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ چندہ بھیجیں تاکہ آپ کے لیے دعا ریلیز ہو. تو بہت سارے لوگ بھیج بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اوریجنل انفارمیشن نہیں ہے. سو جب آپ کے پاس اوریجنل انفارمیشن ہے تو آپ کبھی بھی فیک پر یقین نہیں کریں گے. اس لیے کلام کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے. پھر آپ کے پاس آزادی ہے. ایسا ہی ہے. اور پال بھی ہمیں اسی آزادی میں چلنے کے لیے کہتا ہے. پال بھی اسی لیے ہمیں کہتا ہے کہ ہم یونائٹ ہوں تاکہ اوریجنل انفارمیشن ہمارے پاس ہو. ابلیس کسی قسم کا دھوکہ, کسی قسم کا فریب اور کسی قسم کی کوئی بھی ایسی انفارمیشن ہماری زندگی میں پاس آن نہ کرنے پائے جو ہمارے لیے مشکل کا باعث بنے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. گمراہ کرنے والے منصوبے کون سے ہو سکتے ہیں؟ آج کل بہت سی انفارمیشن ہم نیٹ پر بھی دیکھتے ہیں. بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن ہو رہی ہوتی ہے واٹس ایپ گروپس میں. فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, اس کو جلدی جلدی فارورڈ کریں. ایک میسیج آتا ہے اور ہم اس بے وقوف شخص کے پیچھے دڑا دڑ اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ یہ انفارمیشن آگے سینڈ کرنے والی بھی ہے یا نہیں ہے. ہم اپنی ہی بے عزتی کو دوسروں کے سامنے اچھال رہے ہوتے ہیں. فلاں جگہ کلام کو یہ کر دیا گیا ہے سو اس کو فارورڈ کریں. بھئی کیوں کریں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے نیٹ پیکج کروایا ہوا ہے تو کتے نہ کتے تو انہوں استعمال کرنا ہے. ایدے ان مک جائے گا یار کو 5 گروپاں چی کر دو. میرے چیزوں میں دیکھنا ہے. اور چرچ میں بہت ساری دیکھتا ہوں ایسی انفارمیشن آئی ہوتی ہیں اور نیچے کیپشن میں ایک خادم ہے وہ انہوں نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی کرسمس کے ڈیز میں, وہ بڑی پاپولر ہوئی تھی. وداؤٹ اینی کیپشن اس نے اس شخص کی, اس غیر قوم کے شخص کی ویڈیو لگائی ہوئی. بڑا میں حیران ہوا اور بڑی دیر تک میں سوچتا رہا کہ یار ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. ایک خادم کی یہ حالت ہے تو کلیسیا کی کیا حالت ہوگی, یہاں وہ لوگ جو اس سے تعلیم پا رہے ہیں. میرے عزیزو, بی کیئرفل, ایسی انفارمیشنز کو پاس نہ کریں, اور اسپیشلی ایسی انفارمیشنز جو آپ ہی کے بارے میں ہیں, اور کوئی بھی ایسی انفارمیشن جس کا تعلق مذہب سے ہے. خاص طور پر دعا کریں کیونکہ بائبل ہمیں یہی بتا رہی ہے, حوالہ جات ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ دعا کرو, دعا کرو, کیونکہ دعا آپ کو ایکوپ کرتی ہے. The only one thing you can send in your future, and that is your prayer. Hallelujah. واحد ایک چیز ہے جس کو آپ اپنے مستقبل میں بھیج سکتے ہیں اور وہ آپ کی دعا ہے. آپ کی دعا آپ سے پہلے جا کر وہ ڈور آپ کے لیے اوپن کرتی ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. But by faith you have received. Hallelujah. سو اگر آپ اپنے فیوچر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو دعا کریں کیونکہ دعا آپ کی مدد کر سکتی ہے.
کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان نے نہ آنکھوں سے دیکھی، نہ کانوں سے سنی، نہ اس کے دل میں آئیں، لیکن خدا نے ہمارے لیے تیار کر دی ہیں. And we have received those things by the help of the Holy Spirit. ہاللیلویا. کتنے لوگ وہ چیزیں لینا چاہتے ہیں جو ان کے آنکھوں نے نہیں دیکھی، ان کے کانوں نے نہیں سنی، نہ کہ بھی ان کے دل میں آئی ہیں؟ اب ویسے ایسی چیزیں ہیں کون سی؟ لکھا ہے کہ خدا آپ پر ان کو روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر دعا کرنا شروع کریں، یونائٹ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرنا شروع کریں تاکہ آپ کے بندھن کھلنا شروع ہوں. داؤد کہتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. بحال کرنا، بحال ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم بحال ہوں گے تو اس کے لیے استعمال ہوں گے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یروشلم میں شاہانہ داخلے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور اس نے کہا تم فلاں جگہ جاؤ اور اس جگہ پر ایک گدھی اور اس کے ساتھ بچہ بندھا ہوا پاؤ گے، اور اس کو کھول کے میرے پاس لے آؤ. اور جب وہ اس کے پاس لے آئے تو وہ اسپیسیفک اینیمل یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا. آج ہم میں سے بھی بہت سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نفرت کے ساتھ باندھ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو مایوسی کے ساتھ باندھ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ اندرونی خیالات اور تصورات جو ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ باندھا ہوا ہے. کھولیں اپنے آپ کو تاکہ آپ اس کے لیے استعمال ہوں. کھولیں اپنے آپ کو نفرت سے، کھولیں اپنے آپ کو مایوسی سے، تکبر سے، اپنی ایگو سے، تاکہ آپ اس کے لیے استعمال ہوں. کیونکہ جب آپ اس کے لیے استعمال ہوں گے تو لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، لوگ آپ کے وسیلہ سے شفا پائیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جب چرچ کی بات ہو رہی ہے اور یونٹی کی بات ہو رہی ہے تو چرچ میں یوتھ بھی آ جاتی ہے، چرچ میں کوائر بھی آ جاتی ہے، لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن یعنی انتظامیہ بھی آ جاتی ہے. سو اس سے کوئی بھی شخص باہر نہیں ہے. چرچ کی بات ہو رہی ہے تو صرف یہ سامنے بیٹھے کلیسیا کی بات نہیں ہو رہی، صرف اس میں سب لوگ، تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ چرچ میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ خدا کے نظام کے تابع رہتے ہوئے اپنی خدمت کو سر انجام دے. چاہے وہ کوائر ممبر ہے، چاہے وہ کوائر لیڈر ہے، چاہے وہ چرچ ممبر ہے، چاہے وہ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ انتظامیہ کا کوئی بھی شخص ہے، وہ خدا کے انتظام کے نیچے رہتے ہوئے اپنی خدمت کو سر انجام دے. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میرے ساتھ دیکھیے فلپیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب ہم دیکھیں گے. پہلی 5 آیات. بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو. میری خوشی پوری کرو. کیا خوشی ہے جی؟ کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کس کا؟ پاسٹر یونس کا نہیں، نوید کا،
کس کا؟ یہی لکھا ہوا ہے. پھر ہم کمزور کیوں ہیں اس میں؟ پال کہتا ہے کہ میری خوشی پوری کرو. اور اس کی خوشی کس بات میں پوری ہو رہی ہے؟ کہ کلیسیا یک دل ہو. آج ہمارے دل ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. اس بات میں ہمیں یونائٹ ہونا ہے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارے چہروں پر کچھ اور ہوتا ہے. ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ دل جو آواز آ رہی ہے ذرا چنگی نہیں لگ رہی باجی، آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں. آج سوٹ کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کھاڑی سی لگتا تے نہیں. دل میں کچھ اور ہے، دل سے کچھ اور آواز آ رہی ہے. پال کہتا ہے کہ یک دل ہو. اور دل جب ہمارے ایک ہوں گے تو خدا کی محبت بھی ہم میں پروان چڑھے گی. کلیسیا میں نہ ہمارا دل لگتا ہے نہ دا لگتا ہے. اس لیے ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا، ابلیس کا دا لگ ہی جاتا ہے. وہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، ایک دوسرے سے ہمیں کوسوں دور لے جاتا ہے. سو پال اس وجہ سے کہتا ہے کہ یک دل ہو. اور کیا کہتا ہے؟ یک دل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ یکساں محبت رکھیں گے. یکساں. ایسا نہیں ہے کہ جو اچھے سوٹ پہننے والا ہے، اچھے گریڈز والا ہے، اس سے ہم ایسے ہو کے ملیں، تو جو بیچارہ تھوڑا سا ہے اسے ہم اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، خدا تن برکت دے. یکساں محبت رکھو. جیسی سلام دعا تم اچھے پہناوے والے سے اور سٹیٹس والے سے کر رہے ہو، ویسی ہی سلام دعا تم ایک لے مین جو غریب ہے کلیسیا میں اس سے کرو. یکساں محبت رکھو. جب دل ایک جیسے ہوں گے، جب دل یونائٹ ہوں گے تو پھر محبت بھی ایک جیسی ہوگی. پھر ہم سب ایک دوسرے کو موقع دیں گے. اور آج سب سے زیادہ یہ پرابلم یوتھ میں اور کوائر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. کہیں بھی چلے جائیں آپ، یہ میں یونانیمسلی بات کر رہا ہوں. یہ بہت پرابلم دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ دل ایک دوسرے سے دور ہیں، یکساں محبت نہیں ہے. ہم اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، یا ان سے جس سے ہمیں مطلب ہوتا ہے، یا وہ جو ہمارے سرکل میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں. یس یس یو آر ویری گڈ. ہاں آپ بولتے بہت اچھا، آپ گاتے بہت اچھے ہیں. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو دل کرتا ہے آپ کھڑے ہی رہیں، آپ اتنے اچھے لگتے ہیں. ہاں یہ بہت اچھا ہے. ایک کھلون بہن دی بھی تعریف کرتا ہے. ایسے لوگ ہمیں پسند ہیں. لیکن پال جس محبت کی بات کر رہا ہے وہ بے ریا محبت ہے، وہ یکساں محبت ہے. اور چرچ میں آج اس چیز کی بہت کمی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یکساں محبت رکھیں، ہمارے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں. آگے کیا کہتا ہے؟ اچھا اب یہ ایک پوری ترتیب چل رہی ہے. جب دل ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تو محبت بھی کیا ہوگی؟ ایک جیسی ہوگی. ایک جان ہوں گے ہم، ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے. کیا ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. یہ لکھنے کی حد تک تو بہت اچھی ہے، امپلیمنٹیشن اس کی بہت مشکل ہے. کیونکہ رہنے کے لیے جو انگلش میں ورڈ یوز ہے وہ ڈویلنگ ہے، ڈویل رہنا. اور جو ایک جگہ رہنا یا اس کا مطلب ہے بسنا. اور جو ایک جگہ لوگ بستے ہیں وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے واقف ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے واقف ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے رہن سہن سے واقف ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مشکل اور مصیبت سے واقف ہوتے ہیں. اور آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کلیسیا میں کس خاندان میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی بیمار ہے یا نہیں. اتنے جو بیماری دی درخواست آندی، لو جی دعا کرو، تقریباً
ہن آہو تے کلیسیا نوں پھر پتہ چلتا ہے جی فلاں شخص بیمار ہے. پال کہتا ہے کہ ایک جان ہو. آگے کیا کہتا ہے کہ ایک خیال ہو. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں ایک خیال نہیں ہو سکتے. بھائی صاحب میں نے کہہ دیا نا آپ کو, بھائی صاحب یہی کرنا ہے, اے نہ ہویا نا تے اگلے سنڈے میں تے میری فیملی آہو. بھائی صاحب کہتے ہیں چھڑ دو یہ تو میں بھی نہیں کرنا, بس تہاڈی واری ہے, یہی ہوئے گا. کیا کریں؟ کلام, یہ میں نہیں باتیں کر رہا, یہ کلام آپ سے باتیں کر رہا ہے. کلام آئینے کی مانند ہے. اور کلیسیاؤں میں یہ پرابلم ہے. کلیسیاؤں میں ایک خیال نہیں ہے. ہم لوگ اپنے خیال کو اور اپنی بات کو اپر لیول پر منوانا چاہتے ہیں. پال کہتا ہے کہ میں یہ بات, میری خوشی پوری کرو, میری خوشی پوری کرو کہ ایک دل ہو جاؤ, یکساں محبت رکھو, ایک جان ہو جاؤ. کلیسیا کا ایک جان ہونا بہت ضروری ہے. اگر کلیسیا ایک جان نہیں ہوگی تو ابلیس ایک ایک کر کے ایک ایک جان کو اپنی طرف کھینچ کر تاریکی کی طرف لے جائے گا. کیسی بات ہے. سو میرے عزیزو, ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو. تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو. ایسا کوئی ایکٹ نہ کرو جس میں کسی کی دل آزاری ہو, کوئی ڈسیونڈی کا فیکٹر کلیم ہو یا تفرقہ پیدا ہو, بلکہ کیا کرو کہ فروتنی سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھے. یعنی ایک شخص, یعنی میں دوسرے کو بہتر سمجھوں. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر سمجھوں؟ میرے سے کوئی بہتر ہو سکتا ہے بان کے تو کوئی بہا دے. دوڑ. ابلیس ہم میں پرائیڈ پیدا کرتا ہے, ہمیں اس بات کے لیے اکساتا ہے کہ یو آر دا بیسٹ, اور ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہو. دیکھو ہی وہ کہندے نے کوئی لکھیا ہوندا ہے ویگن پیچھے کہ سواری لبے نہ لبے سپیڈ 990. ساڈا یہ حال ہو جاتا ہے جینوئنلی کہ جب ہمارے اندر کچھ نہیں نہ ہوگا. لٹل نالج از آلویز ڈینجرس. اور سب سے زیادہ برتن وہی آواز کرتا ہے جو خالی ہے. کلیسیا کے اندر اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو کیا کریں, بہتر جانے. اپنے ہی احوال پر غور نہ کرو بلکہ دوسرے کے احوال پر. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا بھی ہے. اور میرے عزیزو, یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے احوال کو دریافت کریں, ایک دوسرے کو ہم لوگ چانس دیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالیں تاکہ خدا کا کلام ہمیں سرایت کرے, تاکہ خدا ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے, تاکہ خدا کا کلام ہم میں گرو کرے. جب تک ہم کیا ہے جی, بھول گئے پہلی آیت, جب تک ہم کیا ہے مسیح کے پورے قد کے اندازہ کے مافک نہ پہنچ جائیں, اس کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں نہ بڑھ جائے, تب تک ہمیں آرام نہیں لینا. ہر روز دعا کریں اپنے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے, اپنے پاسٹر کے لیے. ہر روز اپنے کوائر ممبرز کے لیے دعا کریں, کوائر لیڈرز کے لیے دعا کریں, اپنی انتظامیہ کے لیے دعا کریں, چرچ بلڈنگ کے لیے دعا کریں. خداوند سب کو محفوظ رکھے تاکہ خدا کی کلیسیا جو آپ لوگ ہیں, اس کی دلہن ہیں, وہ ترقی کرتی چلی جائے. آمین.
خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔